بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب کرام، ہم مسلسل کتاب توضیح المسائل کے اسباق پڑھ رہے ہیں۔ ان میں سے آج ہم 17واں سبق پڑھیں گے جس کا عنوان ہے گواسی سے حاصل کیے ہوئے موتی اور مونگے۔ مونگے بھی آگے بعض کتابوں میں لگایا ہوا ہے، بعض کتابوں میں نہیں لگایا ہے۔ البتہ یہاں پر جو اس کتاب میں انہوں نے ہیڈنگ دی ہے وہ یہ ہے کہ گواسی سے حاصل کیے ہوئے موتی۔ غواص، لفظ غواص کہتے ہیں غوطہ خور کو۔ غوطہ خور یعنی جو سمندر میں ڈبکی لگائے اور سمندر میں ڈبکی لگا کر اندر سے موتی یا کوئی قیمتی چیزیں نکال کر لے آئے، جس کے ذریعے سے وہ مال حاصل کرے، اس مال پر جو کہ گواسی کے ذریعے سے، غوطہ خوری کے ذریعے سے حاصل ہو، اس پر خمس واجب ہے اگر یہ مال جو ہے اس کے پاس موجود ہو تو۔ اس عنوان کو تھوڑا سا واضح کرنے کے لیے میں نے یہ تصویریں کچھ آپ کو دکھانے کے لیے آویزہ کی ہیں کہ سمندر سے بہت ساری چیزیں ملتی ہیں۔ ان میں سے سب سے زیادہ مشہور ایک چیز کہ جس کو بہت زیادہ ہم دیکھتے بھی ہیں اور کئی دفعہ اسے ہم نے سمندر میں بھی اور عام بہت ساری چیزوں کی آرائش وغیرہ کے لیے استعمال ہوتے ہوئے بھی ہم نے دیکھا ہے، جس کو سیپ بولتے ہیں۔ یہ سیپ جو ہے وہ سمندر کے اندر رہتی ہے اور ہم نے جو دیکھا ہے اسے بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی جاندار چیز نہیں ہے، ایک پتھر کی طرح ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ ایک جاندار چیز ہے اور وہ سانس لیتی ہے اور چلتی پھرتی ہے اور سمندر میں رہتی ہے۔ اس سیپ میں ہوتا یہ ہے کہ جو کہ سنا گیا ہے اور بتایا گیا ہے ماہرین کی طرف سے کہ وہ سیپ جو ہے جب بارش ہوتی ہے تو سمندر کی سطح پہ نکل آتی ہے اور وہ اپنا منہ کھول لیتی ہے، جو بارش کا قطرہ اس میں پڑتا ہے وہ موتی بن جاتا ہے اور وہ موتی بڑا ہی قیمتی ہوتا ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے غواص اور بہت سارے لوگ اس سیپ کو حاصل کرتے ہیں اور پھر سیپ کے 2 حصے کر کے اس میں سے وہ موتی نکال لیتے ہیں۔ خصوصاً عرب میں جو یہ بہت سارے آپ نے دیکھے ہوں گے، سنے ہوں گے کہ باز کے شوقین ہوتے ہیں۔ باز پرندہ ہے، وہ باز کو ٹریننگ دیتے ہیں کہ وہ سیپ پکڑ کے لاتا ہے۔ باز کو ٹریننگ دیتے ہیں، وہ پانی کے سطح پر جاتا ہے، کبھی کبھار پانی تک بھی جاتا ہے کہ جو اسے سیپ نظر آتی ہے وہ اپنے پنجے میں اٹھا کے لاتا ہے اور وہ آ کے اپنے مالک شکاری کے حوالے کر دیتا ہے، تو اس کے ذریعے سے انہیں یہ مال حاصل ہوتا ہے۔ یا اسی طرح یہ جو آپ نیچے والی تصویر میں دیکھ لیں تو یہ جو مزدور ہیں، مچھیرے ہیں، مچھلیاں پکڑتے ہیں یا اس طرح کے سمندر کے اندر کے کام کرتے ہیں، یہ بھی ان چیزوں کو
حاصل کرتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر اس طرح کی چیزیں انہیں حاصل ہوں تو اس صورت میں اس پر خمس واجب ہوتا ہے اور انہیں خمس ادا کرنا چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں اسی عنوان کے مسئلہ نمبر 1789۔ اگر غوطہ خوری کے ذریعے یعنی سمندر میں غوطہ لگا کر لؤلؤ مرجان یا دوسرے موتی نکالے جائیں تو خواہ وہ ایسی چیزوں میں سے ہوں جو اگتی ہیں یا معدنیات میں سے ہوں، اگر اس کی قیمت 18 چنے سونے کے برابر ہو جائے تو ضروری ہے کہ اس کا خمس دیا جائے، خواہ انہیں ایک دفعہ میں سمندر سے نکالا گیا ہو یا ایک سے زیادہ دفعہ، بشرطے کہ پہلی دفعہ اور دوسری دفعہ غوطہ لگانے میں زیادہ فاصلہ نہ ہو۔ مثلا یہ کہ دونوں دو موسموں میں گواسی کی ہو، بصورت دیگر ہر ایک دفعہ میں 18 چنے سونے کی قیمت کے برابر نہ ہو تو اس کا خمس دینا واجب نہیں۔ اور اسی طرح جب گواسی میں شریک تمام غوطہ خوروں میں سے ہر ایک کا حصہ 18 چنے سونے کی قیمت کے برابر نہ ہو تو ان پر اس کا خمس دینا واجب نہیں ہے۔ اب یہاں پر بتا یہ رہے ہیں کہ غوطہ خوری کے ذریعے سے یعنی مطلب کیا، یعنی سمندر میں غوطہ لگا کر لؤلؤ مرجان، یعنی یہ ایک قیمتی پتھر ہیں، وہ قیمتی پتھر جو ہے وہ اس میں سے حاصل کرے، موتی حاصل کرے، یا ایسی چیزوں میں سے ہوں جو اگتی ہیں، مثلا بعض ایسی قیمتی جڑی بوٹیاں یا ایسی چیزیں جو سمندر میں اندر اگتی ہیں وہ حاصل کرے جس کی بڑی قیمت ہوتی ہے، یا معدنیات میں سے ہوں، یا مثلا سمندر کے اندر جو ہے وہ معدنیات ہوں، مثلا جیسے کہ سمندر میں سے تیل پیٹرول وغیرہ بھی نکلتا ہے، اگر اس کی قیمت 18 چنے سونے کے برابر ہو جائے، اب اس کا یہ نصاب جو ہے وہ معدنی کانیں اور دوسری کون سی چیز تھی کہ ان سے یہ مختلف ہے۔ معدنی کانوں کی جو ہے وہ نصاب کیا تھا کہ 15 مسکال تک ہو جائے۔ دوسری چیز کون تھی؟ دفینہ کا نصاب یہ تھا کہ یا تو 15 مسکال یا 105 چاندی، 15 مسکال سونا 105 چاندی کے برابر پہنچ جائے تو خمس واجب ہوگا۔ اب یہاں پر اس کا انہوں نے تیسرا نصاب بیان کیا ہے کہ اگر 18 چنے سونے کے برابر ہو جائے، یعنی یہ جو چنا ہوتا ہے اس کے برابر سونے کی ڈھیلیاں بنی ہوں اور وہ 18 ہوں، ان کی قیمت کے برابر اگر اس کی قیمت بن جائے، ان کے وزن کے برابر اگر اس کا وزن بن جائے تو اس پر خمس دیا جائے گا، خواہ انہیں ایک دفعہ سمندر سے نکالا گیا ہو یا ایک سے زیادہ دفعہ۔ اب اس نے پہلے بھی یہ مسائل ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، اس میں معدنیات میں اس میں ملتے جلتے وغیرہ کہ ایک دفعہ میں نکالا ہو یا زیادہ دفعہ میں نکالا ہو، لیکن بشرطے کہ پہلی دفعہ اور دوسری دفعہ غوطہ لگانے میں زیادہ فاصلہ نہ ہو، بہت زیادہ فاصلہ نہ ہو، مثلا کچھ دنوں میں ہی ایک دفعہ اس نے نکال دیے، 2-3 دفعہ نکال لیے، تو اس صورت میں یہ زیادہ فاصلہ نہ ہوگا اور اس پر سارے پر خمس ہوگا، اور سارے ملا کر حساب لگائیں گے کہ اگر 18 چنے کے برابر ہو جائے، یا مثلا زیادہ فاصلہ ہو، مثلا جیسے کہ
دو موسموں میں گواسی کی ہو، مثلا سردیوں میں ایک دفعہ گواسی کی اور کوئی چیز نکل آئی، پھر اس نے کچھ نہیں ملا، پھر جا کر گرمیوں میں اس نے گواسی کی پھر کچھ نکل آیا، اب دونوں ملا کر 18 چنے کے برابر ہو رہا ہے تو خمس واجب نہیں ہے۔ بصورت دیگر ہر ایک دفعہ میں 18 چنے سونے کی قیمت کے برابر نہ ہو تو اس کا خمس دینا واجب نہیں ہے۔ کہیں گے ہر ایک دفعے میں اگر 18 چنے کے برابر نہ ہو تو اس کا خمس واجب نہیں ہے۔ اور اسی طرح جب گواسی میں شریک تمام گوتا خوروں میں سے ہر ایک کا حصہ 18 چنے سونے کی قیمت کے برابر نہ ہو تو ان پر اس کا خمس دینا واجب نہیں ہے۔ یہ مسئلہ بھی ہم پہلے ان مسائل میں ملتے جلتے جو ہے وہ بیان کر چکے ہیں کہ مثلا اگر گواسی کرنے والے بہت ہوں، 2 3 سے 4 پارٹنر ہوں، تو اس صورت میں اگر تینوں چاروں کا حصہ جو ہے وہ الگ الگ 18 چنے کے برابر ہو جائے تو خمس واجب ہوگا۔ اگر ہر ایک کا حصہ ساروں کا ملا کر تو 18 ہو رہا ہے، لیکن ہر ایک کا حصہ اگر برابر 18 چنے کے برابر نہیں ہوتا تو پھر اس صورت میں خمس واجب نہیں ہوگا۔ اب مسئلہ نمبر 1790، اگر سمندر میں گوتا لگائے بغیر دوسرے ذرائع سے موتی نکالے جائیں تو احتیاط کی بنا پر ان پر خمس واجب ہے۔ کہہ رہے کہ سمندر کے میں اس نے گوتا نہیں لگایا، گواسی نہیں کی، اس نے اسے کسی اور طرح سے جو ہے وہ موتی مل گیا تو کیا اس پر بھی خمس واجب ہے کہ نہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ احتیاط کی بنا پر اس پر بھی خمس واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص سمندر کے پانی کی سطح یا سمندر کے کنارے سے موتی حاصل کرے تو ان کا خمس اسے اس صورت میں دینا ضروری ہے جب جو موتی اسے دستیاب ہوئے ہوں وہ تنہا یا اس کے کاروبار کے دوسرے منافع سے مل کر اس کے سال بھر کے اخراجات سے زیادہ ہو۔ یہاں پر اس مسئلے میں انہوں نے 2 صورتیں بیان کی ہیں کہ ایک صورت تو یہ ہے کہ اسے گواسی کے علاوہ کسی اور ذریعے سے جو ہے وہ موتی اس نے نکالے ہو، جیسے کہ شاید ہم نے پہلے بھی ایک مثال میں گواسی کی عنوان کی ابتدا میں ہم نے کہا تھا کہ مثلا باز کے ذریعے سے نکالتے ہیں یا مثلا جال میں پھنس کر کوئی چیز آ گئی، تو اس صورت میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک صورت جو ہے اس میں احتیاط یہ ہے کہ خمس دینا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص سمندر کے پانی کی سطح یا سمندر کے کنارے سے موتی حاصل کرے، مثلا وہ سمندر گھومنے گیا تھا، کنارے پہ چلتے پھرتے اسے موتی مل گیا سمندر سے باہر، تو کیا اس صورت میں اس کا خمس دینا ضروری ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں اگر اسے سمندر کی سطح پر یا سمندر کے کنارے پر کسی طرح سے اسے موتی مل جائے، اس نے حاصل کرنے کی کوشش یا گواسی نہیں کی، جو موتی اسے دستیاب ہوئے ہوں وہ تنہا یا اس کے کاروبار کے دوسرے منافع سے مل کر اس کے سال بھر کے اخراجات سے زیادہ ہو، کہہ رہے کہ اس صورت میں خمس اس پر تب واجب ہے کہ جب اس کے سال بھر کے اخراجات سے بچ جائیں تو، یا صرف وہ موتی ان کا خرچ کرے اور سال بھر کے اخراجات سے کچھ بچ جائے، یا موتیوں کو اپنے کاروبار کے منافع کے ساتھ ملا دے اور سارے کو خرچ کرے اور جو سال بھر کے اخراجات کے بعد بچ جائے اس پر خمس واجب ہے۔ یہ صورتیں جو ہیں اس میں ان دونوں میں ایک میں احتیاط واجب کی اچھا فرق کیا ہوگا؟ فرق یہ ہوگا کہ پہلی والی جتنی صورتیں بیان کی ہیں اس میں نصاب چلے گا کہ اگر نصاب تک پہنچ گیا تو خمس واجب ہوگا،
یہ آخری صورت جو ہے اس میں نصاب نہیں چلے گا. اس میں جیسے ہی اسے ملا اس نے کاروبار کے منافع اس میں ملایا یا ویسے ہی خرچ کرنا شروع کیا, اسی وقت اسے کوئی خمس نہیں دینا. جب سال بھر کے اخراجات سے اگر بچ جائے تو خمس دے, ورنہ خمس واجب نہیں ہے. اب آ جائیے مسئلہ نمبر 1791. مچھلیوں اور ان دوسرے آبی جانوروں کا خمس جنہیں انسان سمندر میں غوطہ لگائے بغیر حاصل کرتا ہے, اس صورت میں واجب ہوتا ہے جب ان چیزوں سے حاصل کردہ منافع تنہا یا کاروبار کے دوسرے منافع سے مل کر اس کے سال بھر کے اخراجات سے زیادہ ہو. کہہ رہے ہیں کہ مثلا سمندر میں سے موتی جو نکالے وہ تو اگر نصاب تک پہنچے تو اس صورت میں اس پر خمس واجب ہے. کیا سمندر میں سے جو مچھلیاں پکڑتے ہیں یا اور جانور مثلا پکڑ کے انسان نفع حاصل کرتا ہے یا بیچ دیتا ہے یا ان کا گوشت فروخت کر کے نفع حاصل کرتا ہے, یہ ان مچھلیوں اور جانوروں کا کیا حکم ہے؟ کیا ان پر بھی خمس واجب ہے یا ان پر خمس واجب نہیں ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ ان پر سب سے پہلی بات تو یہ کہ ان پر ان کا نصاب نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کا نصاب معین ہو کہ بھئی اتنے اس نے مچھلیاں پکڑی, اب اگر اتنے پیسوں کی ہو گئی یا مثلا اتنے وزن کے برابر یا اتنی قیمت کے برابر ہو گئی تو اس پر خمس واجب ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ان کا کوئی نصاب نہیں ہے, یعنی ان کا نکالتے ہی خمس دینا ضروری نہیں ہے, خمس دینے کی ضرورت نہیں ہے. اب آ جائیے دوسری صورت. دوسری صورت یہ ہے کہ یہ جو مچھلیاں یا جانور جو اس نے سمندر سے گوتے کے بغیر مثلا جال کے ذریعے یا کسی طریقے سے اس نے حاصل کی ہے, کیا ان پر بالکل بھی خمس واجب نہیں ہے؟ نہیں, ان پر اس صورت میں خمس واجب ہوتا ہے جب ان چیزوں سے حاصل کردہ منافع تنہا یا کاروبار کے دوسرے منافع سے مل کر, یعنی جو مچھلیاں حاصل کی ہے ان کا جو منافع ہے وہی اکیلا منافع, اس سے جتنا اسے فائدہ حاصل ہوا ہے اس کو سال بھر اس نے خرچ کیا, اگر بچ جائے تو اس کا خمس واجب ہے. یا دوسری صورت دوسرے منافع کے ساتھ اس نے ملا کر مثلا اس کے کاروبار اور بھی ہیں, اس کے ساتھ اس نے یہ بھی جو اسے فائدہ حاصل ہوا اس کو بھی ملا کر اس نے خرچ کرنا شروع کیا, تو اس صورت میں یعنی یا تنہا یا دوسرے منافع سے ملا کر خرچ کرے اور خرچ کرنے کے بعد سال بھر خرچ کیا اس نے, اس کے بعد سال کے بعد جو بچ جائے اس کے اخراجات سے زیادہ ہو جائے یا جسے مثلا سیونگ کہتے ہیں, تو اس صورت میں اس پر خمس واجب ہے. البتہ اس پر ڈائریکٹ ملتے ہی خمس واجب نہیں ہے اور نہ ہی اس کا ان مچھلیوں یا آبی جانوروں جو سمندر سے جانور حاصل ہوتے ہیں ان کا کوئی نصاب بھی نہیں ہے. وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.